حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل کہانی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی خاص مخلوق کے طور پر پیدا کیا۔ سب سے پہلے جب اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، کیا تو ایسے کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لی، سفید، سرخ، سیاہ، نرم اور سخت، اور اسے مختلف رنگوں اور خصوصیات کے ساتھ ملایا۔ اسی لیے آدم کی اولاد مختلف رنگوں، طبائع اور مزاجوں کی حامل ہے۔ پھر اس مٹی کو پانی کے ساتھ گھوندا گیا، یہاں تک کہ وہ چپکدار مٹی بن گئی۔ اس کے بعد وہ سوکھ گئی اور ایک شکل اختیار کر گئی۔ قرآن میں فرمایا گیا، میں نے انسان کو سوکھے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا۔ سورۃ الحجر 26۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بے جان پیکر میں اپنی روح پھونکی۔ جوں ہی روح آئی، حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ ان کی آنکھیں کھلیں، انہوں نے اللہ کی قدرت کو پہچانا اور سب سے پہلے کہا، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے فرمایا، تجھے رحمت ملی اے آدم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، علم عطا فرمایا جیسا کسی مخلوق کو نہیں دیا۔ جب فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں پیش کی گئیں اور ان سے کہا گیا کہ بتاؤ ان کے نام، تو وہ نہ بتا سکے۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، ان کے نام بتاؤ۔ آدم نے سب کے نام بتا دیے۔ تب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تمام فرشتے آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ قرآن میں آیا، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا، اتارو یہاں سے، تم پر میری لعنت ہے قیامت تک۔ ابلیس نے مہلت مانگی، اے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دی گئی۔ ابلیس نے کہا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا مگر تیرے مخلص بندے میرے قابو میں نہیں آئیں گے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی، وہاں ہر نعمت تھی، مگر آدم اکیلے تھے۔ ایک دن جب وہ سوئے ہوئے تھے، اللہ نے ان کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب آدم نے آنکھ کھولی تو انہیں دیکھا، پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، میں عورت ہوں، تمہارے سکون کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ مگر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، کہنے لگا، کیا میں تمہیں ایک ایسا درخت دکھاؤں جس کے پھل سے تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور تمہیں کبھی محرومی نہ ہوگی؟ آدم اور حوا اس فریب میں آ گئے اور درخت کا پھل کھا لیا۔ جنت کا لباس ان سے اتر گیا اور وہ پتے جوڑنے لگے۔ اللہ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ پھر دونوں نے فوراً توبہ کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو ہم خسارے میں رہیں گے۔ سورۃ الاعراف 23۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، مگر ساتھ ہی فرمایا، اب تم زمین پر اتر جاؤ، وہاں تم رہو گے، کچھ عرصہ زندہ رہو گے، ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، وہاں تمہاری آزمائش ہوگی اور پھر میری طرف لوٹ کر آؤ گے۔ یوں آدم اور حوا زمین پر اتر آئے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم ہند یعنی سری لنکا کے علاقے سرندیپ میں اور حضرت حوا جدہ یعنی موجودہ سعودی عرب میں نازل ہوئیں، پھر دونوں عرفات کے میدان میں ملے جہاں ان کی ملاقات ہوئی، اسی لیے اسے عرفہ کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر زندگی شروع کی، اپنے رب کی عبادت کی اور اپنی اولاد کو ایمان اور ہدایت کی تلقین کی۔ اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی، وہ پہلے نبی بنے اور انسانیت کے باپ۔ حضرت آدم کی اولاد میں پہلے حابیل اور قابیل پیدا ہوئے۔ قابیل نے حسد میں آ کے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل تھا۔ پھر اللہ نے قابیل کو سکھایا کہ مردے کو کیسے دفن کرنا ہے۔ ایک کوا آیا اور زمین کریدنے لگا۔ قابیل نے اس سے سبق سیکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر بعض روایات کے مطابق 960 یا 1000 سال تھی۔ وفات کے وقت انہوں نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو وصیت کی،
وہ نبی بنائے گئے۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی انسان کی ابتدا کی علامت بن گئی۔ علم، آزمائش، توبہ اور اللہ کی رحمت کا پہلا سبق۔